الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے ریلیشن شپ مینجمنٹ، کہ عورت اپنی زندگی میں جو رشتہ داری ہے اس کے تعلق کو اچھا کیسے رکھ سکتی ہے۔ عام طور پر عورتوں کی زندگی کا سب سے ویک پوائنٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے تعلقات اپنے محرم رشتہ داروں سے صحیح نہیں رکھ پاتی۔ کہیں خاوند کے ساتھ مسئلہ، کہیں ساس کے ساتھ مسئلہ، کہیں ماں کا اولاد کے ساتھ مسئلہ، اور یہ مسائل زندگی کا بیشتر وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں انشاءاللہ بہت سادہ سی باتیں بتائی جائیں گی، آپ سنیں گی تو محسوس کریں گی کہ یہ تو عام سی باتیں ہیں، مگر ہم نے پریکٹیکلی اس کا نتیجہ بہت اچھا دیکھا ہے، اس لیے ان پوائنٹس کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ امید ہے آج کی گفتگو مستورات دل کے کانوں سے سنیں گی اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی میں خوشیاں پیدا کریں گی۔ کسی بھی رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے 3 چیزیں اہم ہوتی ہیں۔ ایک ہے لسن کیئرفلی، کہ اس کی بات کو آپ توجہ سے سنیں، اور دوسرا پوائنٹ ڈٹرمن فیلنگز، کہ اس کی جو فیلنگز ہیں اس کو ڈٹرمن کرنے کی کوشش کریں کہ جو بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ ان کے دل کے جذبات کیا وابستہ ہیں، اور تیسرا انڈرسٹینڈ ریئل میننگز، ان کا جو اصل مقصد ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عورتوں میں عام طور پر بات صرف ایک لفظ میں بتا دینے کی کوشش کی جاتی ہے یا انڈائریکٹ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ہمیشہ ان کی بات کو ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہ چاہتی کیا ہیں۔ تو اگر یہ 3 پوائنٹ ذہن میں رہیں تو رشتہ داریاں برقرار رہ سکتی ہیں۔ انسان کے دل کو اللہ رب العزت نے جذبات کا مرکز بنایا ہے۔ محبت کے جذبات، نفرت کے جذبات، خوشی اور غم کے جذبات یہ دل سے وابستہ ہیں۔ 1970 سے پہلے سائنس کی دنیا اس چیز کے اختلاف کرتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ دل تو ایک پمپ کی طرح ہے، ایک طرف سے خون آتا ہے اور دل اس کو دوسری طرف بھیج دیتا ہے۔ تو دل کے اوپر یہ کہنا کہ اس میں محبت ہوتی ہے اور دل میں فلاں چیز ہوتی ہے، یہ چیز ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ 1970 میں یہ ڈسکوری ہوئی کہ انسان کے دل کا اس کے برین کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور انسان کے جسم سے جو یعنی دل سے جو میسج ہیں اس کے برین کے ایموشنل پارٹ کو جاتے ہیں۔ چنانچہ 1970 میں ڈاکٹروں نے یہ تسلیم کیا کہ ہارٹ اینڈ برین کا جو تعلق ہے یہ 2 وے چینل کی مانند ہے۔ برین ہارٹ کو میسج بھیجتا ہے اور ہارٹ برین کو میسج بھیجتا ہے۔ یہ معاملہ اسی طرح رہا حتیٰ کہ 1991 میں یہ ڈسکوری ہوئی کہ ہارٹ کے اپنے اندر ایک چھوٹا سا برین ہوتا ہے، اس کا اپنا نروس سسٹم ہوتا ہے، اور ہارٹ اپنے سگنل بھیجتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ تھی کہ نیو بورن بیبی کا ہارٹ پہلے بیٹ کرتا ہے جبکہ ابھی اس کا دماغ نہیں بنا ہوتا۔ تو دماغ تو ابھی بنا ہی نہیں، برین تو ابھی بنا ہی نہیں،
اس سے پہلے اس کا ہارٹ جو ہے وہ بیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر ڈاکٹروں نے اس کو تسلیم کیا کہ ہارٹ کے اندر اپنا منی برین ہوتا ہے۔ یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا حتیٰ کہ 2014 میں ایک نئی ڈسکوری ہوئی کہ دماغ کے اندر نیورونز ہوتے ہیں جو برین کا کام کرتے ہیں، تو ہارٹ کے اندر بھی 40,000 نیورونز کو پایا گیا۔ اب ہارٹ کے اندر یہ جو 40,000 نیورونز تھے، یہ اصل میں ہارٹ کا ایک چھوٹا سا دماغ ہے، پائلٹ دماغ ہے، اور دیکھا یہ گیا کہ جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہی پھر بڑے برین تک پہنچتی ہے۔ قرآن مجید نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، لہم قلوب یعقلون بہا، اے کاش ان کے دل ہوتے جو انہیں عقل سکھاتے۔ تو شریعت نے تو پہلے بتا دیا کہ دل کنٹرول کرتا ہے انسان کے دماغ کو، سائنس نہیں مانتی تھی، لیکن 2014 میں اس چیز کو تسلیم کر لیا گیا کہ یہ جو 40,000 نیورونز کے ساتھ ہارٹ کے اندر منی برین ہے، یہ واقعی انسان کے اندر جذبات کو پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ آکسیٹوسین، یہ لو ہارمون کہلاتے ہیں، یہ انسان کے اس برین جو منی برین ہے اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور پھر یہ انسان کے دماغ تک جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ محبت کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ چنانچہ اس کا ایک پریکٹیکل تجربہ کیا گیا۔ ایک بندہ تھا جس کے ہارٹ کو ٹرانسپلانٹ کرنا تھا، اور یہ بندہ گوشت کھاتا تھا اور بالکل ہیلتھ کانشیس نہیں تھا، اور دوسرا اس کی زندگی بھی نارمل زندگی نہیں تھی، یہ گے تھا، یہ مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرتا تھا، تو اس کی زندگی اس طرح کی تھی۔ جب اس کے ہارٹ کو ٹرانسپلانٹ کیا گیا تو جو ڈونر تھا وہ ویجیٹیرین تھا اور بڑا وقت کا پابند اور نظم و ضبط کا پابند تھا، اور اپنی صحت کے بارے میں بہت کانشیس تھا۔ جب ہارٹ کو ٹرانسپلانٹ کیا گیا اور اسٹڈی کی گئی تو یہ بندہ جو اتنا ہیلتھ سے غافل تھا، جب ریکور ہوا تو یہ بہت ہیلتھ کانشیس بن گیا، اور میٹ کی جگہ اس نے ویجیٹیبل کو پسند کرنا شروع کر دیا۔ تو محسوس ہوا کہ ہارٹ کے ٹرانسپلانٹ کرنے سے صرف پمپ ہی ٹرانسپلانٹ نہیں ہوا، اس کے اندر جو برین ہے وہ بھی ٹرانسپلانٹ ہوا، اور اس نے بھی اس کے اندر شخصیت میں ایک تبدیلی پیدا کر دی۔ چنانچہ 2015 میں ابھی جو نئی ریسرچ ہو رہی ہے وہ اس بات پہ ہو رہی ہے کہ ہارٹ کے اندر یہ جو چھوٹا سا برین ہے، اس برین کے اندر ایک میگنیٹک فیلڈ بھی ہے، اس کو کہتے ہیں کارڈیو الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ۔ اور یہ جو کارڈیو الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے یہ دوسرے بندے پر اپنا اثر بھی ڈال سکتا ہے، جس طرح مقناطیس لوہے پہ اثر ڈال سکتا ہے، تو یہ فیلڈ دوسرے بندے کو متاثر بھی کر سکتا ہے۔ تو دین اسلام نے جو ایک دل سے توجہ دوسرے دل میں ٹرانسفر ہونے کا کنسیپٹ دیا، اب آہستہ آہستہ سائنس اس کو بھی ماننے کے لیے بالکل تیار ہے۔ کہتے ہیں کہ ہارٹ کین ٹرانسفر انرجی ٹو دی ادر ہارٹ، یعنی توجہ ایک دل سے دوسرے دل تک جا سکتی ہے۔ فیبروری 2014 میں اس پر ایک ریسرچ پیپر پڑھا گیا جو اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے۔ تو دل کے اوپر بہت ریسرچ کی گئی، اور جو شریعت نے کہا تھا بالآخر سائنس نے اس کو تسلیم کر لیا۔ ریلیشن شپ مینجمنٹ میں 4 طرح کے تعلقات ہوتے ہیں جو بہت اہم ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے میاں بیوی کا تعلق، عورت کی زندگی میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے سسرال والوں سے تعلق، سسرال والوں میں سسر کے ساتھ، نندوں کے ساتھ، گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ، یہ مستقل ایک الگ تعلق ہے۔
اور ایک تیسرا تعلق ہے کہ بالخصوص ساس کے ساتھ، یہ الگ ایک اپنی آئیڈینٹی ہے، اور چوتھا تعلق ہوتا ہے عورت کا اپنے بچوں کے ساتھ۔ یہ 4 تعلقات کیسے اچھے رہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ ذرا توجہ سے سن لیجئے۔ سب سے پہلے ہے میرج مینجمنٹ، کہ عورت اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنا تعلق اچھا کیسے رکھے۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے کمیونیکیشن، کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کمیونیکیشن بہت اچھی رکھنی چاہیے۔ ایکسپریس یور فیلنگز اینڈ نیڈز افیکٹولی، اپنی جو ضروریات ہیں یا اپنی جو فیلنگز ہیں ان کو بہت محبت کے ساتھ اپنے خاوند تک پہنچائیں۔ ڈونٹ ڈراپ ہنٹس، اسپیک کلیئرلی۔ بہت ساری عورتیں یہ غلطی کرتی ہیں کہ ایک لفظ بول کے ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ خاوند خود ہی سمجھ جائے گا، اس کو سمجھنا چاہیے، حالانکہ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ہر بات کو تفصیل کے ساتھ بتانا چاہیے کہ میں یہ چاہتی ہوں۔ قرآن مجید میں بھی عورتوں کی اس بات کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کہ یہ بات کرتی ہے تو اس کی بات غیر واضح ہوتی ہے، اشاروں میں باتیں کرتی ہے، اور مرد اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر پاتے تو وہ غلط میسج لے لیتے ہیں، اور شیطان اسی وجہ سے میاں بیوی کے تعلقات کو خراب کر دیتا ہے۔ تو کبھی بھی ہنٹ نہ کریں اپنے خاوند کو، بلکہ اس کے ساتھ بات کریں اور تفصیل سے بات کریں، اس کو سمجھائیں کہ میرا مطمع نظر کیا ہے، میرا مدعا کیا ہے۔ پھر اس کمیونیکیشن کے پوائنٹ میں ہمیشہ پازیٹیو ٹون رکھیں۔ اکثر عورتیں پازیٹیو ٹون رکھنے کی بجائے بلیم کرنا شروع کر دیتی ہیں، وہ بلیم کرنے سے نقصان ہو جاتا ہے، فائدے کی بجائے الٹا کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ ہے کمیونیکیشن، کہ خاوند کے ساتھ کمیونیکیشن کو ہمیشہ بہتر کیا جائے، محبت سے کی جائے، کلیئر کی جائے اور پازیٹیو انداز میں کی جائے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بلیم نہ کریں اس کو، اگر آپ نے بلیم کر دیا تو وہ نیگیٹو موڈ میں چلا جائے گا اور آپ کے میسج کو وہ نہیں سن پائے گا۔ دوسرا پوائنٹ کہ پک یور بیٹل، اگر خاوند سے کبھی کوئی ڈسپیوٹ ہے ہی صحیح تو ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ کرٹیسائز کرنا اور اس کے ساتھ موڈ بنائے رکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا۔ جو اصولی باتیں ہوں اس کو آپ اپنی بیٹل سمجھ کے اس کے ساتھ، خاوند کے ساتھ بات کریں اور اس میں ون کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ اوائڈ کرٹیسائزنگ۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ عورتیں شادی کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرتی ہیں کہ خاوند کی اصلاح کرنی ہے، ان کو اصلاح کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، چنانچہ یہ خاوند کو ایک چھوٹے بچے کی طرح ڈیل کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ خاوند بچہ نہیں ہوتا، وہ ایک ایڈلٹ مرد ہوتا ہے، وہ کچھ باتیں تو آپ کی تسلیم کر لے گا، لیکن 100% آپ کی خواہشات کے مطابق ڈھل جانا یہ آسان کام نہیں ہے، کوئی موم کی ناک نہیں ہے جسے آپ جیسے چاہیں اس کو پھیر دیں۔ تو یہ غلطی کبھی بھی نہ کریں کہ اپنے خاوند کو ڈالنے کی فوراً کوشش کر دیں۔ ہاں ایک صورت ہے کہ خاوند کے ساتھ وفا دکھائیں، محبت دکھائیں، اس کو اپنی نیکی تقوی سے متاثر کریں، حتیٰ کہ خاوند کے دل میں آپ کی محبت بھر جائے۔ جب محبت بھر جائے گی تو محبت کی وجہ سے وہ آپ کا غلام بن جائے گا، محبت کی وجہ سے وہ آپ کی ہر بات کو مانے گا۔ محبت کے بغیر آپ خاوند سے اپنی کوئی بات منوا نہیں سکتی۔ چنانچہ کرٹیسزم کو اوائڈ کریں، کرنا بھی ہو تو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہونا چاہیے، اور کرٹیسزم کے ساتھ خاوند کی جو اچھی باتیں ہیں ان کی تعریف بھی ساتھ ساتھ کریں۔ عام طور پہ دیکھا ہے کہ کسی ایک بات پہ خفا ہوئی یا کہنی ہے تو ایسے پکچر کو پینٹ کریں گی کہ لگے گا کہ اس جیسا برا خاوند تو دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، جو اس کی اچھی باتیں ہیں ساتھ ساتھ ان کو بھی تسلیم کریں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر لانو چھوٹی عمر تھی، کئی مرتبہ رات کو سو جاتے تھے تو نیند گہری ہو جاتی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا عبداللہ ابن عمر کتنا اچھا انسان ہے اگر یہ تہجد کی پابندی کرنا شروع کر دے۔ آپ دیکھیں اس بات میں کتنی گہرائی ہے
ڈائریکٹ بھی کہا جا سکتا تھا کہ عبداللہ آپ تہجد کی پابندی کیا کرو، رات کو جاگا کرو، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرٹیسائز کرنے سے پہلے ان کی جو خوبیاں تھیں ان کو ہائی لائٹ کیا. عبداللہ کتنا اچھا آدمی ہے، ایک میسج پہنچا دیا کہ میرے دل میں آپ کے بارے میں ایک پازیٹو تاثر ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ کتنا اچھا ہو کہ یہ تہجد کی بھی پابندی کرے. چنانچہ اس کے بعد ان کی تہجد قضا نہیں ہوتی تھی. تو عورت اگر خاوند کو کچھ کہنا بھی چاہتی ہے تو پہلے اس کے جو اچھے کام ہیں یا اچیومنٹس ہیں یا اس کی جو محبت کے انداز ہیں پہلے ان کی تعریف کرے، اور تعریف کرنے کے بعد پھر یہ بھی کہہ دے کہ اگر یہ ہو جائے تو میرا دل اور بھی آپ سے خوش ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں پازیٹیو کرٹیسزم. اور اکثر عورتیں چونکہ یہ کر نہیں پاتی اس لیے یہ اپنے جو ہے وہ ہسبینڈ کے ساتھ اچھا تعلق نہیں بنا پاتی. اگر پوچھنا ہو کہ صحابیات اپنے خامدوں کے ساتھ کیسے محبت کا تعلق رکھتی تھیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو دیکھیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی تعریف کرتی تھیں کہ انسان حیران ہوتا ہے. انہی کے اشعار ہیں لنا شمسم وللآفاق شمسو، کہ اے آسمان ایک تیرا سورج ہے اور ایک میرا بھی سورج ہے. فرق یہ ہے کہ تیرا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد میرے گھر میں طلوع ہوتا ہے. یعنی خاوند کے آنے پہ یہ تاثرات دینا کہ وہ میرے سورج ہیں اور میرے گھر کو روشن کر دیتے ہیں آ کے، یہ کتنا عجیب کانسیپٹ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اے آسمان کے سورج، تیرے لیے تو ایک دن فنا رکھی ہے، تیری روشنی ختم ہو جائے گی، لیکن جو میرا سورج ہے اس کی روشنی وقت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بڑھتی ہی چلی جائے گی. تو اگر بیوی خاوند کی ایسی تعریف کرے تو پھر خاوند کیوں نہ اس کے ساتھ اچھا تعلق رکھے گا. تو پریز یور پارٹنر اف ہی اور شی ہیز ڈن گڈ جاب. جو اچھا کام بھی کیا ہے اس کی تعریف بھی کیا کریں. تو پہلا تھا کمیونیکیشن اچھا رکھنا، اور دوسرا تھا کہ ہر وقت کرٹیسائز کرنے سے بچنا. پک یور بیٹل. اگر اس کے ساتھ کوئی اختلافی بات ہے تو اس کو آپ چنیں کہ یہ کون سا پوائنٹ ہے کہ مجھے ڈیفر کرنا ہے. کوئی شرعی بات ہے یا کوئی اور ایسی بات ہے، ہر بات پہ اس کو فائٹ بنا کے بیٹھ جانا یہ بے وقوفی ہوتی ہے. تیسرا پوائنٹ کہ جب آپ کسی ایشو پہ بات کر رہی ہیں تو بی انڈرسٹینڈنگ. ایشو پہ بات کرتے ہوئے اگلے کے موقف کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ عورت جب بات کر رہی ہوتی ہے تو یہ اس کے جواب میں سننا پسند ہی نہیں کرتی، اپنے دروازے بند کر لیتی ہے سمجھ کے. جب اپنے دروازے بند کر کے یہ بات کر رہی ہے تو کیسے توقع کرتی ہے کہ اگلے بندے کے دروازے کھلے ہوں گے اور وہ میری بات کو قبول کر لے گا. چنانچہ فائٹ رائٹ، ڈونٹ لیٹ اینگر ٹیک اوور. جب کمیونیکیٹ کر رہی ہیں تو غصے کو اس پر حاوی نہ ہونے دیں. اگر اس بات چیت کے دوران غصہ حاوی ہو گیا تو کام خراب ہو جائے گا. اور دوسری بات کہ ریسپیکٹ ہز اوپینین. آپ اگر بات کر رہی ہیں اور اس میں خامن نے کوئی اپنی اوپینین دے دی تو ان کی اوپینین کی ریسپیکٹ کریں. اور برنگ اپ ایشو ایٹ رائٹ ٹائم. اگر وہ کوئی بات کرنی بھی ہے تو اس کو مناسب وقت پہ کریں. کئی عورتیں بچوں کے سامنے بات چھیڑ دیں گی، لڑنا شروع کر دیں گی، بولنا شروع کر دیں گی، یا خامن جلدی میں ہے، آنا جانا چاہتا ہے، یا کوئی اور ایسی صورتحال ہے تو بے وقت کی جو بات چیت ہوتی ہے وہ الٹا نقصان دیتی ہے. خامد کو الٹا وہ غصہ دلا دیتی ہے. تو برنگ اپ ایشو ایٹ رائٹ ٹائم. انتظار کریں، اچھا وقت ہو، خامد سننے کے جب موڈ میں ہے، آپ کے پاس ہے، آپ اس وقت بات کریں اور صحیح انداز سے بات کریں. اس لیے نیور اسٹارٹ ڈسکشن ان فرنٹ آف چلڈرن. اور بات چیت کے دوران اف یو ریئلائز کہ یو ور رانگ تو ایڈمٹ اٹ. اس کو ایڈمٹ کرنے میں عظمت ہوتی ہے، برا نہیں ہوتا. یہ کبھی بھی نہ کریں کہ اپنی غلطی کو آپ فیل بھی کر لیں مگر ایڈمٹ کرنے سے رکی رہیں. جب آپ اپنی غلطی کو خود ایڈمٹ نہیں کریں گی تو آپ کی بات کا اس کے اوپر بھی اچھا اثر نہیں جائے گا.
تیسرا پوائنٹ کہ ٹاک ٹو یور ہسبینڈ ناٹ اباؤٹ ہم ٹو دی پیپل، کہ ہسبینڈ سے بات کریں، ہسبینڈ کے بارے میں لوگوں سے بات مت کریں۔ بہت ساری عورتیں یہ غلطی کرتی ہیں کہ ہسبینڈ کی کوئی بات ہے تو کبھی اس کی بہن کو بتا دیں گی، کبھی اس کی والدہ کے سامنے کر دیں گی، کبھی اپنی والدہ کے سامنے کر دیں گی، کبھی اپنی دوست کے سامنے کر دیں گی، پڑوسن کے سامنے کر دیں گی۔ یہ بہت خطرناک بیہیویئر ہے۔ ہسبینڈ کی بات ہسبینڈ ہی سے کرنی چاہیے، کسی دوسرے سے نہیں کرنی چاہیے۔ دوسروں سے کرتی ہیں تو دوسرے لوگ الٹے سیدھے مشورے دے دیتے ہیں اور اس سے میاں بیوی کی ایکویشن خراب ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرا پوائنٹ، بی ایکسپٹنگ، کہ ایکسپٹنگ بیہیویئر رکھیں، ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھیں اپنے خامن سے۔ اگر اس کو کوئی کام کہیں تو سیٹ آبٹینیبل اسٹینڈرڈز، ڈویبل اسٹینڈرڈ ہوں۔ دنیا میں کوئی ریلیشن شپ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوتی ہے، اس کو برداشت بھی کرنا سیکھیں۔ اسی طرح فائنینشیل ایکسپیکٹیشنز کو بھی ریئلسٹک رکھیں۔ خامن کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ اس کے لیے ایکسپینسز کو میٹ کرنا مشکل ہو جائے۔ اور یہ پوائنٹ بھی ذہن میں رکھیے کہ assumptions are termites of relationship۔ یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے، اس میں عورتیں جو assumptions کر لیتی ہیں یہ دیمک کی طرح ہوتی ہیں۔ جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، یہ assumptions میاں بیوی کے تعلق کو اس طرح ویک کر دیتی ہیں۔ پھر ایک اگلا پوائنٹ جو بہت اہم ہے کہ رول ود دی چینجز، یعنی جب زندگی کے حالات چینج ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو بھی چینج کریں۔ مثال کے طور پہ شادی سے پہلے لڑکی کے اور حالات ہوتے ہیں، شادی کے بعد اس کو اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے۔ جو ماں باپ کے گھر کے ناز نخرے تھے وہ آگے خامن کے پاس آ کے نہیں چلتے، اس کو چینج کے لیے مینٹلی تیار ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگر اولاد ہو گئی تو اولاد ہونے کے بعد پھر میاں بیوی کی ریلیشن شپ میں ایک چینج آتی ہے، وہ پہلے جیسے نہیں ہو سکتے۔ یہ خامن کو بھی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے اور بیوی کو بھی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بچے میں مصروف ہوتی ہے بیوی تو خامن گیلے کرنا شروع کر دیتا ہے، میرے سے تو آپ کو محبت ہی نہیں رہی، آپ کے پاس تو میرے لیے ٹائم ہی نہیں۔ خامن کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہ اب ماں بن گئی ہے تو بچے کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ایک فطرتی تعلق ہے، وہ بچے کو اٹینڈ نہیں کرے گی تو کون اٹینڈ کرے گا؟ تو اس کو چیک کرنا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ ڈیل ود دی چینجز ان لو لائف، لو لائف کے اندر بھی چینجز آ جاتی ہیں۔ چنانچہ شادی کے بعد میاں بیوی کا ایک دوسرے سے ملنے ملانے کی فریکوینسی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب بچے ہو جاتے ہیں ایک دو تو یہ فریکوینسی کم ہو جاتی ہے، تو اس کم فریکوینسی کے لیے مینٹلی تیار رہنا چاہیے۔ پھر کئی مرتبہ عمر کے ساتھ باڈی میں چینجز آ جاتی ہیں، اور عمر کے ساتھ جب باڈی میں چینجز آ جائیں تو پھر بھی اس کے اوپر اثر پڑتا ہے، اس کے لیے بھی مینٹلی تیار رہنا چاہیے۔ جس خامن نے زندگی کے 50 سال بیوی کے ساتھ گزار دیے، اب بیوی اس کو یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کر سکتی کہ وہ 20 سال کا خامد بن کے میرے ساتھ رہے گا۔ Accept that having children changes the relationship۔ اس لیے جب بچے ہو جائیں تو اب میاں بیوی کو جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہول فیملی کے لیے پلان کرنی چاہیے کہ جس میں میاں بیوی بھی شریک ہوں اور بچے بھی شریک ہوں۔ خامن کے ساتھ ایگری کریں کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، کیونکہ کئی مرتبہ بچوں کی تربیت کے نام پر میاں بیوی کا اختلاف ہی چلتا رہتا ہے۔ پہلے بیٹھ کے طے کریں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تاکہ پھر بچوں کے سامنے میاں بیوی کے جھگڑے نہ ہوں۔ اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو ایکسپٹ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ لرن ٹو ایکسپٹ اپالوجی، اور اگر کوئی معافی مانگے تو اس کو معاف کرنا بھی سیکھنا چاہیے۔ یہ بھی ایک صفت کی بات ہے۔
ہر بندہ دوسرے کو معاف نہیں کر پاتا. ڈونٹ کیپ گرج ان یور ہارٹ فار ٹو لانگ. دل میں گرج نہ رکھیں، کیونکہ اللہ نے یہ زندگی کا ساتھ بنایا ہے، تو جہاں زندگی کا ساتھ ہو وہاں دل کے اندر گرج رکھ لینا یہ اچھی عادت نہیں ہوتی. ایک اور پوائنٹ کہ بی یور ہسبینڈز بیسٹ فرینڈ. اپنے ہسبینڈ کی بہترین دوست بن کر رہیں. اتنی اچھی دوست کہ ہسبینڈ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ سب سے پہلے آپ کے پاس آئے، آپ سے شیئر کرے. اگر ہسبینڈ کی کوئی ہابی ہے تو آپ اس کے بارے میں اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں. چونکہ مردوں کے ہابیز ہوتے ہیں، کسی کو فٹ بال پسند، کسی کو کرکٹ پسند، تو ایسی چیزوں میں بہت زیادہ اسٹرکٹ اس کے ساتھ ہونا یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. ایسا تعلق رکھیں کہ اگر ہسبینڈ کو کوئی پرابلم ہو تو وہ یہ پسند کرے کہ سب سے پہلے اپنی بیوی کو آ کر بات کرے. بیوی اس کو اتنی اچھا مشورہ دے، اتنی محبت دے، اتنا پیار دے کہ وہ بیوی سے شیئر کرے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا سے واپس تشریف لائے تو آپ کے اوپر اس وقت کپ کپی کی کیفیت طاری تھی. آپ نے گھر میں آتے ہی فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو. تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کمبل اڑا دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میری موت آ جائے گی. تو اس پر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، واللہ، اللہ کی قسم، انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں. نبی علیہ السلام کی 5 خوبیاں بیان کی. آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، کما کے ان پر خرچ کرنے والے ہیں، اور آپ تو نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے والے ہیں. آپ کے اندر جب اتنے اچھے اخلاق ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے. تو اس کو مارل سپورٹ کہتے ہیں کہ بیوی نے ایسی پریشانی کے وقت میں اپنے خاوند کی کیسی مارل سپورٹ کی. اور پھر یہی نہیں کہ یہیں تک کی، اس سے اگلے دن انہوں نے ایک اگلا سٹیپ لیا. وہ کیا تھا کہ ان کے ایک رشتہ دار تھے ورقہ بن نوفل، اور وہ کتاب کے عالم تھے، پہلی کتابوں کے. چنانچہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر ان کے پاس گئیں اور ان کے پاس جا کر کہا کہ اسما، آپ سنیے کہ آپ کے بھائی کے بیٹے کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو نبی علیہ السلام نے پورا واقعہ جو غار حرا میں پیش آیا ان کو سنایا. تو انہوں نے سن کے کہا ھذہ الناموس الذی، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا اور وہ آپ کے پاس بھی آیا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر فرمایا او مخرجی، کیا مجھے نکال دیا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، یہ تو اللہ کے راستے میں ہوتا ہی ہے، اور اگر میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں آپ کی اس وقت مدد کرتا. اس لیے بعض محدثین نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے ورقہ بن نوفل بھی تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کی مدد کرتا اگر میں اس وقت ہوتا. تو دیکھیے کہ بیوی نے خود بھی مورل سپورٹ دی، اور پھر بیوی ان کو ایک ایسے بندے کے پاس لے گئی جس نے ان کو پوری بات سمجھا دی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ایک ہیبت کی کیفیت تھی وہ کم ہو گئی. تو اگر بیوی خامند کے پرابلم کو اس طرح شیئر کرے اور اچھی طرح ڈیل کرے تو خامند اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا تعلق کیوں نہیں رکھے گا؟ چنانچہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل میں ایسی محبت اپنی پیدا کر لی تھی کہ وہ دنیا سے فوت بھی ہو گئیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد فرمایا کرتے تھے. سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں مجھے کبھی کسی پہ اتنا رشک نہیں آیا جتنا خدیجہ الکبریٰ پہ، کہ ان کی وفات ہو چکی تھی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی ان کو یاد کیا کرتے تھے اور آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے. ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ نو روڈ از لانگ ود گڈ کمپنی. اگر انسان سفر میں اچھی کمپنی میں ہو تو سفر کی لمبائی نظر نہیں آتی. اسی طرح اگر خاوند کے ساتھ اچھا تعلق ہے تو پھر زندگی کا سفر انسان کو لمبا نظر نہیں آتا. عورت کو اس پر بہت محنت کرنی چاہیے کہ خاوند کے ساتھ اس کا تعلق اچھا ہو.
نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ ان لاز کے ساتھ اپنے تعلق کو کیسے اچھا بنایا جائے سسرال والوں کے ساتھ. تو اس میں پہلا تعلق ہے کہ ایکسیپٹ دیم ایز یور اون پیرنٹس. شریعت نے ساس اور سسر کو ماں باپ کا درجہ دیا ہے، لہذا جب شادی ہو تو آپ بھی اپنے ساس اور سسر کو ماں باپ کی طرح ڈیل کریں. اور دوسرا پوائنٹ کہ نیور کمپیئر دیم ود یور اون پیرنٹس. بہت ساری بچیاں یہ غلطی کرتی ہیں کہ خامند کے سامنے کمپیئر کرنے لگتی ہیں، آپ کی ماما ایسی میری ماما ایسی، آپ کے فادر ایسے میرے فادر ایسے. یہ بہت نقصان دہ چیز ہوتی ہے. اور اگر سسرال والے کوئی گفٹ دیں تو آلویز اپریشیٹ دیم ایون اف یو ڈونٹ لائک اٹ. اگر آپ کو وہ چیز اچھی نہ بھی لگے تو بھی اپریشیٹ کریں، اس لیے کہ انہوں نے گفٹ تو دیا ہے نا، تو ان کو اپریشیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. بچیاں غلطی یہ کرتی ہیں کہ نند نے کوئی چیز لا کے دی، ساس نے لا کے دی، تو پھر اس کی نقائص بیان کرنا شروع کر دیتی ہیں. یہ تو کم قیمت ہے، یہ تو خوبصورت بھی نہیں ہے، یہ تو فلاں سے میچ بھی نہیں کرتی. تو لانے والے کا جو موٹیویشن ہوتی ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے. تیسرا پوائنٹ کہ پریز دیم ان فیملی فرینڈز ایون اف یو ڈو ناٹ لائک دیم دے ول اسٹارٹ لونگ یو. اگر سسرال والوں کے بارے میں بات ہو تو خامند کے سامنے، لوگوں کے سامنے، فیملی کے سامنے ان کی تعریف کرو، اگر دل میں محبت نہیں بھی ہے، اس لیے کہ جب آپ تعریف کریں گی تو ان کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی. اور یہ بھی ریئلائز کریں کہ دے آر ہیومن، کہ ساس اور سسر بھی انسان ہوتے ہیں، ان سے بھی مسٹیکس ہو سکتی ہیں. اور ان کے ساتھ جو ایکسپیکٹیشنز ہوں ہمیشہ لوور یور ایکسپیکٹیشنز، ان کے ساتھ اپنی ایکسپیکٹیشن کو کم سے کم رکھیں تاکہ آپ ہرٹ نہ ہوں. اور ایک اہم پوائنٹ کہ آلویز ٹریٹ دیم ریسپیکٹفلی، ان کو ہمیشہ عزت سے پیش آئیں، ادب سے پیش آئیں. اور ایک اہم پوائنٹ کہ اف یور چلڈرن لو دیم ڈونٹ بی جیلس آن اٹ. اگر آپ کے بچے ان سے محبت کرتے ہیں دادا دادی سے تو آپ اس پر جیلس فیل نہ کریں بلکہ خوشی محسوس کریں. جب آپ ساس سسر کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہی ہیں تو آپ ان کو اس طرح فیل کروائیں کہ جیسے ان کا اپنا گھر ہے، وہ آؤٹ سائڈر اپنے آپ کو فیل نہ کریں. اپنے سسرال کے بارے میں بچوں کے سامنے بھی کبھی کوئی بری بات نہ کریں، برا کمنٹ نہ دیں. اور ایک اہم پوائنٹ کہ اپنے ہسبینڈ کو کبھی اپنے اور سسرال والوں کے درمیان کے جھگڑے میں ڈریگ نہ کریں. اپنے معاملات کو خود سنبھالیں، اپنی ایکویشن کو خود ٹھیک کریں، اپنی نند کے ساتھ، اپنی ساس کے ساتھ. اپنے خاوند کو اس میں نہ کھینچیں. کوشش یہ کریں کہ بی اے گیور ناٹ اے ڈیمانڈر. اگر ساس اور سسر کے پاس اور کوئی جگہ رہنے کی نہیں ہے تو آپ آفر کریں کہ آپ میرے پاس آ کر رہیں، میرے پاس رہنا میری سعادت ہے، مجھے خدمت کا موقع ملے گا. اگر وہ آپ کے اوپر سختی کریں یا کوئی اور ایسی بات کریں تو ٹرن ٹو اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم کرنے والا ہے. دعا کریں. اور اپنے ہسبینڈ کو اگر بتانا بھی پڑے تو بہت پولائٹلی اپنے ہسبینڈ کو یہ بات بتائیں. ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کو انکریج کریں کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ رکھے. اپنی ماں، اپنی بہن، والد سب کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ رکھنا، اس کے لیے اپنے ہسبینڈ کو ہمیشہ انکریج کرتی رہیں. اور ایک پوائنٹ یہ ہے کہ سسرال میں بیٹھ کے اپنی زبان سے اپنی تعریفیں نہ کریں. It is far more impressive when other people discover your qualities without your help. یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ کے بتائے بغیر دوسرے لوگوں کو تمہارے اندر خوبیاں نظر آئیں. اب تیسرا پوائنٹ ہے ساس کے ساتھ تعلق. یہ چونکہ بہت اہم ہے، بہو اور ساس کا یہ مسئلہ لگتا ہے کہ جب سے انسانیت کا معاملہ شروع ہوا یہ اس وقت سے سلسلہ چلا آ رہا ہے.
تو اس لیے اس کے لیے الگ پوائنٹس بتائے گئے ہیں. سب سے پہلی بات کہ چونکہ دونوں عورتیں ہیں تو ان کے جھگڑے بھی عورتوں والی باتوں سے ہی ہوتے ہیں. تو آرگنائز کچن سو دیٹ شی کین نیویگیٹ ایزیلی. آپ اپنے کچن کو اس طرح رکھیں سلیقے کے ساتھ کہ اگر ساس نے آ کے کسی وقت کچن میں کوئی کام کرنا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ چیزوں کو ڈھونڈ لے اور اپنا کام کر سکے. اور جب آپ نے کچن میں کوئی چیز بنانی ہو تو آلویز آسک، اپنی ساس سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتی ہے تاکہ اس کی تجویز کو بھی کنسیڈر کیا جائے. اور اگر آپ ہیڈ کوک ہیں تو مینیو بناتے ہوئے اپنی ساس کا کنسنٹ ضرور لیں. اور اگر آپ کی مدر ان لا چاہتی ہے کہ نہیں میں اپنی ڈش بناؤں گی تو ان کو ڈش بنا کر کھانے میں رکھنے کی اجازت ضرور دیں کہ وہ اپنی ڈشز کو کنٹریبیوٹ کر سکے اور وہ بھی اپنے تجربے کو اور اپنی مہارت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکے. کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ یہ میرا گھر ہے، ہمیشہ کہیں یہ ہمارا گھر ہے. ہسبینڈ اور ساس اور بہو کے درمیان کامن ایکٹیویٹی لازمی ہونی چاہیے. سب سے بہتر کامن ایکٹیویٹی یہ ہے کہ بہو اپنی ساس کے ساتھ مل کے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قرآن پاک کی ایکٹیویٹی ساس اور بہو کے درمیان کے گیپ کو برج کر دیتی ہے. اسی طرح جو گرینڈ چلڈرن ہوتے ہیں وہ بھی ساس اور بہو کے درمیان کے گیپ کو برج کر دیتے ہیں. اگر آپ کو کبھی کوئی سٹریس محسوس ہوتا ہے تو بس آپ اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیا کریں، یہ سب سے بہتر علاج ہے. اور کبھی اگر آپ کو ساس کی بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنے آپ کو اس کے شوز میں رکھ کے سوچا کریں کہ وہ ایسے کیوں کہہ رہی ہے. کئی دفعہ بہو محسوس نہیں کرتی کہ ساس کی کیا فیلنگز ہیں. جب بندہ دوسرے کے جو ہے نا اب پوائنٹ آف ویو پہ رکھ کے اپنے آپ کو سوچے تب بات سمجھ میں آتی ہے. چنانچہ ایک آدمی تھا، اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. وہ ہاسپٹل میں آیا تو سرجن ڈاکٹر اس وقت گھر تھا. اس نے نرس کو کہا کہ اس کو فون کرو، میرے بیٹے کا آپریشن ہے، وہ جلدی آئے. چنانچہ ڈاکٹر کے آنے میں چند منٹ کی تاخیر ہوئی. اس پر جب ڈاکٹر آیا تو یہ والد جو تھا یہ اس کے ساتھ بہت غصے ہونے لگ گیا. آپ لوگوں میں انسانیت نہیں ہے، آپ لوگوں میں ہمدردی نہیں ہے، آپ کو کسی کی تکلیف کا احساس نہیں ہے. اتنی جلی کٹی اس نے سنائی کہ حق تو یہ تھا کہ ڈاکٹر بھی غصے میں آ جاتا، مگر اس نے تحمل مزاجی سے اس کی بات سنی اور وہ اس بچے کو لے کے آپریشن تھیٹر میں چلا گیا. تقریباً 1 گھنٹے کا آپریشن ہوا اور 1 گھنٹے کے آپریشن کے بعد وہ ڈاکٹر باہر نکلا اور اس نے کہا کہ یور سن ہیز بین سیوڈ، تمہارے بچے کی جان بچ گئی ہے اور آپریشن کامیاب ہو گیا ہے. تو باپ چاہتا تھا کہ اب یہ مجھے ذرا تفصیل بتائے، لیکن ڈاکٹر چلا گیا کہ میں جا رہا ہوں. اب باپ نے سمجھا کہ یہ بڑا روڈ قسم کا ڈاکٹر ہے، مجھ سے بات ہی نہیں کی اور مجھے اس نے کوئی تفصیل نہیں بتائی، میں باپ ہوں. یہ پھر غصے ہونے لگ گیا. جب یہ دوبارہ غصے ہونے لگ گیا تو اس وقت نرس کے قریب آئی اور کہنے لگی کہ پلیز آپ خاموش ہو جائیں، یہ ڈاکٹر گیا ہے اس لیے کہ اس کو اپنے بیٹے کو جا کر دفن کرنا ہے. اصل یہ تھا کہ اس کا اپنا بیٹا گھر میں فوت ہو رہا تھا اور وہ اس کو بچانے کے لیے تھوڑا سا ٹائم اس کو لگ گیا تو آنے میں دیر ہو گئی، مگر اس نے پھر بھی اس کے بیٹے کو پریفر کیا کہ میں اس کو آپریٹ کر کے اس کی جان بچاؤں. اور اس دوران اس کو کال آ گئی تھی کہ بیٹا فوت ہو گیا، تو آپریشن کے بعد وہ جلدی گھر چلا گیا تھا. جب باپ کو یہ پتہ چلا تو اس کو اپنے اس بیہیویئر کے اوپر پھر افسوس ہوا. تو کئی مرتبہ انسان دوسرے کے شوز میں اپنے آپ کو ڈال کر رکھے پھر بات صحیح سمجھ میں آتی ہے. ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی ساس کو جاننے کی کوشش کریں، اس کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کریں اور اس کے ساتھ فرینڈ بن کر رہیں، اس کا دوست بن کے رہیں تاکہ وہ اپنے ہارٹ کو آپ کے سامنے پور آؤٹ کر دے. ساس سے ساتھ بات کرتے ہوئے always try to hold your tongue، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، کبھی بھی کوئی بدتمیزی کا لفظ نہ کہیں. سسرال میں رہتے ہوئے جو عورت اپنے معمولات کو پورا کرتی ہے اس کے لیے سٹریسز کو برداشت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے.
چنانچہ ایک مینیجر تھا اس نے ایک ورکر کو رکھا اور اس ورکر کو کہا کہ تم اپنی آری سے درخت کاٹا کرو. چنانچہ اس ورکر نے پہلے دن میں 30 درخت کاٹے، پھر دوسرے دن اس نے 25 کاٹے، تیسرے دن اس نے 20 کاٹے اور چوتھے دن اس نے 15 کاٹے. تو مینیجر نے پوچھا کہ آپ اب تھوڑے درخت کیوں کاٹتے ہیں؟ اس نے کہا میں زور تو پورا لگاتا ہوں، کام کر کر کے تھک جاتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں کہ اب میں اتنے زیادہ درخت نہیں کاٹ پا رہا. مینیجر نے کہا کہ تم اپنی آری کو تیز کر لو. تو وہ مزدور کہنے لگا کہ پہلے میرا کام ختم نہیں ہوتا، الٹا آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آری کو تیز کر لو. اس نے کہا چلو کام کم ہوگا لیکن آری کو تیز کرو. جب اس نے آری کو تیز کر لیا تو اگلے دن 15 کی بجائے اس نے پھر 30 درختوں کو کاٹ لیا. مسئلہ یہ تھا کہ اس کی آری کند ہو گئی تھی اور درخت کم کٹ رہے تھے، محنت اتنی ہو رہی تھی. یہی حال ہمارے معاملات کا ہے. ہم معاملات کرتے رہتے ہیں تو ہماری آری تیز رہتی ہے، ہم پریشانیوں کو آسانی سے کاٹ لیتے ہیں. جب آری کند ہو جاتی ہے پھر پریشانیاں ہم سے برداشت نہیں ہوتی. گھر کی زندگی میں رہتے ہوئے دوسروں کے ساتھ خوشیوں کو شیئر کرنا پڑتا ہے. چنانچہ ایک بندہ تھا، فارمر تھا، اور وہ کارن اگاتا تھا اور ہمیشہ اس کی کارن کوالٹی میں، سائز میں بہترین ہوتی تھی اور وہ پرائز ون کرتا تھا. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم ہر دفعہ ونر بنتے ہو، تمہاری کارن کے اچھے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں اپنی کارن اپنے نیبر کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ان کا یہ کیا بات ہوئی کہ تمہاری کارن اس لیے بہترین ہوتی ہے کہ تم نیبر کے ساتھ شیئر کرتے ہو؟ اس نے کہا اصل وجہ یہ ہے کہ میری کارن کی کوالٹی بہت بہترین ہے، جب فصل اٹھاتا ہوں تو میں اپنے نیبر کو بھی یہ دے دیتا ہوں، تو میرا نیبر بھی یہی اسی بیسٹ کوالٹی کی کارن کو جو ہے وہ اگاتا ہے، اور جب فصل بنتی ہے تو کارن کے اندر جو ہے وہ ایک جگہ سے بیج اڑ کر دوسری جگہ جاتا ہے اور وہ دوسرے کو جا کے فروٹ دیتا ہے، پولینیشن اس کو کہتے ہیں. تو میری جو کارن ہے وہ میرے نیبر کی فصل اچھی ہونے کی وجہ سے بہترین پولینیشن کے ساتھ وہ اگتی ہے اور بہترین پھل کماتی ہے. اگر میری کوالٹی بہتر ہوتی اور ہمسائے کی کارن اچھی نہ ہوتی تو میری پولینیشن بہتر نہ ہوتی اور میں کبھی بھی ون نہ کر سکتا. تو دیکھیں اس نے اپنی چیزوں کو شیئر کیا تو اس کے بدلے اس کو خوشیاں ملیں. تو سسرال میں رہتے ہوئے اپنی خوشیوں کو سسرال والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، اس سے بندے کی اپنی خوشیوں میں اضافہ ہوتا ہے. پھر اگلا پوائنٹ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے. پہلی بات کہ کبھی بھی ہر وقت سٹریسفل کنڈیشن میں نہ رہیں، اپنے سٹریس کو ریڈیوس کریں. چلڈرن کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں اور بیڈ پہ ان کو سلاتے ہوئے ان کو اچھی اچھی باتیں سنائیں اور ان باتوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ریلیٹ کریں. نبی علیہ السلام کو ایز اے ماڈل آپ بچوں کے سامنے پیش کریں. چھوٹے بچے جب کسی کی باتیں سنتے ہیں تو اس کو ماڈل سمجھتے ہیں اور اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. بچوں کو آپ کوئی کام کرنے پر ریوارڈز بھی دیا کریں. ہم نے دیکھا ہے کہ مائیں بچوں کو پنشمنٹ تو دیتی ہیں لیکن ریوارڈ اتنا نہیں دیتی جتنا دینا چاہیے. اس لیے بچے چھوٹے ہوتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ عورتیں بہت خطرناک ہوتی ہیں. تو میں نے ایک دفعہ بچے سے پوچھا کہ آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہو کہ عورتیں بہت خطرناک ہوتی ہیں؟ کہنے لگا یہ کارنر میں بھی کھڑا کر دیتی ہیں اور یہ مارتی بھی ہیں، اس لیے یہ بہت خطرناک ہوتی ہیں. تو اپنے بچوں کو اگر پنشمنٹ دیں تو بچوں کو آپ ریوارڈ بھی دیں. بچوں کی تربیت میں ایک خاص بات کہ بی کنسسٹنٹ، ہمیشہ آپ کنسسٹنٹ رہیں. جب آپ کے اپنے معاملات میں اونچ نیچ ہے، عمل میں اونچ نیچ ہے، تو پھر بچہ کیسے کنسسٹنٹ رہے گا؟ پھر ہمیشہ بی سپورٹیو ٹو دی چلڈرن، چلڈرن کو ہمیشہ سپورٹ کریں. اپنے بچوں کو کبھی مذاق نہ اڑائیں، اور اگر کبھی بچہ اپسیٹ ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بچہ اپسیٹ کیوں ہے. ہیلپ ٹو کوپ ود دی ڈیفیکلٹ سچویشن.
جب بچے ذرا بڑے ہو جائیں تو ان کو اپنے کام خود کرنے کی عادت ڈالیں، انکریج انڈیپینڈنس، تاکہ وہ اپنے پہننے اوڑھنے کھانے میں تھوڑا انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. ان کو چھوٹی چھوٹی ریسپانسبلٹیز دیں اور جب وہ اس کو پورا کر لیں تو ان کو خوب اپریشیٹ کریں. بچے اپنی زندگی میں مسائل کو حل کر کے، مشکل کو حل کر کے بہت کچھ سیکھتے ہیں. بعض مائیں اوور پیمپرنگ کرتی ہیں اور بچوں کو الٹا بگاڑ دیتی ہیں. زندگی جد و جہد کا نام ہے، انسان جد و جہد سے بہت کچھ سیکھتا ہے. چنانچہ ایک بہت خوبصورت سٹوری ہے کہ یہ جو بٹر فلائی ہے یہ جس جگہ بنتی ہے تو اس کے ایک شیل ہوتا ہے، اس میں سے یہ پھر باہر نکلتی ہے. تو ایک آدمی نے ایک بٹر فلائی کو دیکھا کہ وہ شیل سے باہر نکلنا چاہ رہی تھی، لیکن شیل کا جو اوپننگ تھی وہ بہت چھوٹی تھی اور بٹر فلائی کو زور لگانا پڑ رہا تھا. اس نے سوچا میں بٹر فلائی کی ہیلپ کر دیتا ہوں. اس نے اس اوپننگ کو کسی طریقے سے بڑا کر دیا، بلیڈ سے یا کسی چیز سے. چنانچہ وہ بٹر فلائی جلدی اوپننگ سے باہر نکل آئی. مگر اس بندے نے دیکھا کہ بٹر فلائی کے جسم میں پانی بھی بہت بھرا ہوا تھا، جیسے ایڈیما ہوتا ہے، اور اس کے پر بھی چھوٹے تھے اور وہ بٹر فلائی اڑ نہیں سکتی تھی، صرف واک کر سکتی تھی. اس نے پھر کسی کو بتایا کہ بھئی یہ ایسا ہوا، تو اس نے اسے سمجھایا کہ اصل میں یہ ہے کہ بٹر فلائی جب پیدا ہوتی ہے تو پیدا ہونے سے پہلے شیل کے اندر، اس کے جسم کے اندر ایکسٹرا پانی ہوتا ہے اور اللہ نے اس کے لیے اس کی اوپننگ چھوٹی بنا دی. چنانچہ اس چھوٹی اوپننگ میں سے گزرتے ہوئے بٹر فلائی زور لگاتی ہے. جب زور لگاتی ہے تو اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ اس کے پروں میں چلا جاتا ہے باڈی کی بجائے، تو اس کی باڈی بھی صحت مند ہو جاتی ہے اور اس کے پر بھی بڑے ہو جاتے ہیں. کیونکہ اب یہ مشقت کے بغیر نکلی، لہذا اس کے جسم میں بھی پانی بھرا ہوا ہے، یہ بیمار ہے اور اس کے پر بھی چھوٹے ہیں. تو جو وہ فائدہ کرنا چاہتا تھا الٹا اس نے نقصان کر دیا. تو جس طرح بٹر فلائی کے لیے اللہ نے قانون بنا دیا کہ یہ محنت مشقت سے نکلے گی تو اس کی صحت اچھی ہوگی، انسانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے. اللہ تعالیٰ بسا اوقات زندگی کے حالات ایسے بنا دیتے ہیں کہ میرا بندہ مشقت کے ساتھ اس میں سے نکلے اور اس کی روحانی صحت اچھی ہو جائے اور اس کو میرا قرب نصیب ہو جائے. بچوں کی تربیت میں عورت یہ کبھی نہ بھولے کہ اچھا کھائے، اچھا سوئے اور اچھی ایکسرسائز کرے. جب اپنی صحت اچھی رہے گی تو تب بچوں کے ساتھ بھی معاملہ اچھا ہوگا. دیکھا ہے کہ عورتیں کئی دفعہ سٹریسفل ہوتی ہیں اور چڑچڑی ہوتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پہ یہ شاؤٹ کرتی ہیں اور پھر بچے دوسروں کو بتاتے ہیں ماما شاؤٹ. کبھی بھی بچوں کو حرام فن کے لیے انکریج نہ کریں. کبھی بھی شیطان کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کے بچوں کی بیبی سٹنگ کرے. ڈونٹ جسٹ ٹاک دی ٹاک اینڈ واک دی واک. ہر کام کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. چنانچہ کیپ یور چلڈرن کلوز ٹو یو، ڈونٹ کرس یور چلڈرن. چلڈرن نیڈ پائس پیرنٹس. یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ خود تو نیک نہ ہوں اور بچے حافظ بن جائیں اور بچے عالم بن جائیں. ماں باپ خود بھی نیک بنے تو پھر اولاد بھی نیک بنتی ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں، ایز یو سو سو شیل یو ریپ. جیسی کرنی ویسی بھرنی. جو انسان کرتا ہے اسی کا بدلہ اس کو ملتا ہے. وٹ ایور گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. جیسا آپ ان کے ساتھ تعلق رکھیں گی وہ بچے آپ کے ساتھ ویسا ہی اچھا تعلق رکھیں گے. چنانچہ ایک عجیب خوبصورت سی سٹوری ہے کہ ایک عورت تھی ایجڈ قسم کی اور کافی امیر عورت تھی. وہ گاڑی پہ سفر کر رہی تھی. راستے میں ایک جگہ گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تو وہ گاڑی روک کے کھڑی ہوئی. اب وہ پریشان تھی کہ میں عورت ہوں، میں تو ٹائر نکال کے بدل نہیں سکتی. اس کو ہیلپ کی ضرورت تھی. کافی دیر گزر گئی، کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں تھا. کافی دیر کے بعد ایک آدمی آیا تو اس آدمی نے آ کے گاڑی روکی اور پوچھا آپ کیوں کھڑی ہیں، پرابلم کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے ٹائر پنکچر ہو گیا ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے یہ کام کر دیتا ہوں. اس نے اس کا ٹائر بدل دیا. 1 گھنٹہ لگا
اور اس کی گاڑی کو اس نے بالکل ٹھیک کر دیا اور کہا کہ اس 1 گھنٹے میں آپ میری گاڑی میں آ کے بیٹھ جائیں تاکہ آپ ایئر کنڈیشن میں رہیں، باہر کی گرمی میں کھڑی نہ ہوں۔ تو اس عورت کو ریسپیکٹ بھی ملی اور اس نے احترام سے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس کی گاڑی کا کام کر دیا۔ جب کام مکمل ہو گیا تو عورت نے اس سے پوچھا کہ میں آپ کو کیا پے کروں؟ تو اس آدمی نے مسکرا کے کہا کہ مجھے اس کے بدلے آپ سے کچھ پیسے نہیں لینے، بلکہ میں اٹ از آبجیکٹو آف مائی لائف ٹو ہیلپ ادرس۔ اس آدمی نے یہ کہا اٹ از آبجیکٹو آف مائی لائف ٹو ہیلپ ادرس۔ اب یہ جو فکرہ تھا نا، یہ اس عورت کو بہت اچھا لگا کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کا آبجیکٹو ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ مرد تو چلا گیا، یہ عورت اپنی گاڑی میں بیٹھی اور آگے گئی۔ راستے میں جو آگے شہر آتا تھا یہ وہاں رکی کہ میں ریسٹورنٹ سے کوئی چیز کھا لوں، کچھ سنیکس لے لوں۔ چنانچہ یہ جب ریسٹورنٹ میں گئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک ویٹریس تھی اور وہ ویٹریس پریگننٹ تھی اور لگتا تھا کہ اس کے ڈیلیوری کے دن قریب ہیں، مگر پھر بھی وہ اپنی ڈیوٹی دے رہی تھی۔ تو اس بوڑھی عورت نے اس سے بات چیت کی تو اس نے بتایا کہ ہاں میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں اور میرے ڈیلیوری کے دن قریب ہیں۔ اس نے کہا تم ریسٹ کیوں نہیں کرتی؟ اس نے کہا کہ میری جاب سے مجھے سیلری زیادہ نہیں ملتی اور میں اچھے ہاسپٹل میں نہیں جا سکتی، تو میں اس لیے جاب کر رہی ہوں کہ میں کچھ پیسے بچا لوں اور اچھے ہاسپٹل میں اپنا کیس کروا لوں گی۔ اس نے پوچھا اچھے ہاسپٹل میں کتنا خرچہ آتا ہے؟ اس نے کہا کہ $5,000 آتے ہیں۔ چنانچہ جب اس ویٹریس نے اس کو کھانا کھلایا اور واپس برتن لے کے گئی تو اس عورت نے اس کو ایک انویلپ دیا اور اس کے اوپر اس نے لکھا کہ پلیز اس انویلپ کو گھر جا کے کھولنا۔ تو ویٹریس نے وہ انویلپ رکھ لیا۔ جب گھر گئی اور گھر جا کے اس نے وہ کھولا تو اس میں $5,000 کا ایک چیک لکھا ہوا تھا اور ساتھ لکھا ہوا تھا اٹ از آبجیکٹو آف مائی لائف ٹو ہیلپ ادرس۔ اب یہ ویٹریس جو تھی اس کا خامد وہ مرد تھا جس نے وہ فکرہ اس عورت کو کہا تھا۔ تو جیسا ہم کریں گے ویسا ہی ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو دیکھیں اس مرد نے اللہ کی رضا کے لیے اس کی ہیلپ کی تھی، اللہ نے اسی عورت کے ذریعے سے اس کی بیوی کو $5,000 دے دیے، ورنہ ٹائر پنکچر بدلنے کے $5,000 کون پے کرتا ہے؟ تو ہم اگر دوسروں کے ساتھ اچھے بنیں گے اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی ہمارے ساتھ اچھا بنائیں گے۔ ریلیشن شپ مینجمنٹ کی سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب رشتہ داریوں کو اچھے طریقے سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن صلہ رحمی کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔